اگر کوئی صحابہ کو کافر کہے تو قرآن کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ اس کو کافر کہنا چاہیے۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں دین کس نے آپ تک پہنچایا، جواب ہوگا صحابہ کرام۔ میں سوال کروں کہ نبی کی زندگی کو کس نے بتایا، جواب ہوگا صحابہ کرام۔ میں سوال کروں نبی کے چلنے کے طریقے کو کس نے بیان کیا، جواب ہوگا صحابہ کرام۔ میں سوال کروں نبی کے اٹھنے کے طریقے کو کس نے بیان کیا، جواب ہوگا صحابہ کرام۔ میں سوال کروں کہ نبی کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے سارے اطوار افعال اقوال کردار گفتار کس نے ہم تک پہنچایا، جواب ہوگا صحابہ کرام۔ اگر میں سوال کروں کہ کلام پاک جو کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو لکھ کر کس نے ہم تک پہنچایا، جواب ہوگا صحابہ کرام۔ اور اس میں بھی ایک نام بڑا نام آئے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر میں سوال کروں کہ نبی سوتے کیسے تھے کس نے ہمیں یہ بتایا، جواب ہوگا صحابہ کرام۔ اگر میں سوال کروں کہ نبی چلتے کیسے تھے کس نے ہم تک یہ تعلیم پہنچایا، جواب ہوگا صحابہ کرام۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ نبی نے امت کو مصیبت کے وقت کیا کچھ کرنے کے احکامات اور کیا کچھ کرنے کے ہدایات دیے تھے، یہ پیغام ہم تک کس نے پہنچایا، جواب ہوگا صحابہ کرام۔ تو پتہ یہ چلا اگر ہم نے صحابہ سے قطع تعلق کیا، اگر ہم نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی تو گویا کہ صحابہ کرام نے ہم تک جو نبی کا طریقہ پہنچایا، صحابہ کرام نے ہم تک جو نبی کی سنت کو پہنچایا، صحابہ کرام نے ہم تک جو نبی کی نماز کو پہنچایا، صحابہ کرام نے ہم تک جو نبی کے اقوال کو پہنچایا، نبی کے افعال کو پہنچایا، نبی کے کردار کو پہنچایا، نبی کے گفتار کو پہنچایا، اس میں بھی شک آ جائے گا۔ صحابہ کی شان میں گستاخی کی اس نے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب آپ کے صحابہ اشداء علی الکفار کافروں کے لیے سخت ہیں، دشمنوں کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اور یہ اپنے آپس میں رحم کرنے والے، اپنے آپس میں اخوت کرنے والے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے۔ صحابہ کے بارے میں کلام پاک سے پوچھئے کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو نبی کا صحابی ہونا جو مقدر کیا اور حضرات صحابہ کرام کو نبی کا جو ساتھی بنایا، ایسے ہی نہیں بنایا بلکہ قرآن مقدس اعلان کرتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے قرآن کے پڑھنے والے قاری، اے امت محمدیہ کے لوگوں، اس بات کو اچھی طرح سے مان لو، جان لو، سن لو کہ نبی کے وہ صحابی، نبی کے وہ ساتھی جن کو صحابی ہونے کا شرف ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحابی بنانے سے پہلے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور اللہ نے فرمایا قلوبہم للتقوی۔ اللہ نے جب جانچا ہے، پرکھا ہے، ان کے دلوں کا جب امتحان لیا ہے تو 100% کامیاب اترے ہیں۔ قلوبہم للتقوی، تقوی ہی تقوی پایا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام حضرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا مقدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن حضرات کو نبی کا صحابی ہونا مقدر کیا، ان کے دلوں کو جانچا گیا، پرکھا گیا، ٹٹولا گیا، اندازہ کیا گیا، تقوی ہی تقوی ملا۔ تقوی ان کے ساتھ بالکل لازم ہے، جیسے سورج کے ساتھ روشنی کا ہونا ضروری ہے، چاند کے ساتھ چاندنی کا ہونا ضروری ہے، دن کے ساتھ اجالے کا ہونا ضروری ہے، برف کے ساتھ ٹھنڈک کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے حضرات صحابہ کرام کے ساتھ تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تو متقی ہیں، یہ تو پرہیزگار ہے، لہٰذا ان کی شان میں گستاخی بالکل نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، میرے حبیب، خبردار وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، آپ نہیں ہٹا سکتے ہیں آپ کے ان غریب اور غلام جو کبھی غلام تھے، ان صحابہ کو جو آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کفار مکہ کے لیے آپ کبھی نہیں ان کو بھگا سکتے، یہاں سے ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، آپ کا جی چاہے یا نہ چاہے آپ انہی کے ساتھ رہیں گے، آپ انہی غریب صحابی کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ صحابہ کی شان میں گستاخی ہو اور صحابہ کے لیے الگ سے کوئی مجلس ہو، نہیں۔ جس کو بھی نبی سے بات کرنا ہے، جس کو بھی نبی سے ملنا ہے تو وہ انہی صحابہ کی موجودگی میں آئیں گے، ان کو الگ ہٹایا نہیں جائے گا۔
ان کا مقام بہت اونچا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔ اللہ نے فرمایا یہ کفار ایمان لائے یا نہ لائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کے صحابہ وہ آپ کی مجلس میں رہیں گے۔ اگر میں اس کو اپنے زبان میں اس کا ترجمہ کروں تو یہ اس کا مطلب اور ترجمہ ہوگا یہ کفار مکہ بھاڑ میں جائے، ان کا ایمان لانا بھاڑ میں جائے، صحابہ کرام کے شان میں کوئی گستاخی نہیں چلے گی۔ اور اگر آج کے زمانے میں کوئی صحابہ کے شان میں گستاخی کرتا ہے، آج کے زمانے میں صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے اور اللہ کے قانون ضابطے کے خلاف کام، ٹھیک ہے نبی نے بھی معاف کر دیا، صحابی نے خود اللہ نے بھی معاف کر دیا، لیکن آئندہ کیا ان لوگوں سے مشورہ لیا جائے گا؟ ان سے غلطی ہوئی ہے تو کیا دوبارہ ان سے مشورہ لیں گے؟ قرآن کہتا ہے وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ هُمْ فِي الْأَمْرِ کہ ان سے غلطی ضرور ہوئی ہے، ان سے خطا ضرور ہوئی ہے، لیکن مشورہ اب بھی انہی سے لے۔ قرآن بیان کرتا ہے صحابہ کی عظمت کو، قرآن بیان کرتا ہے صحابہ کی اہمیت کو، قرآن بیان کرتا ہے صحابہ کی فضیلت اور صحابہ کے مقام اور رتبے کو۔ قرآن کی تو بے شمار آیتیں حضرات صحابہ کرام کی شان میں، مقام میں، فضیلت میں، اہمیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے۔ آپ اور ہم مطالعہ کریں قرآن پاک کا کہ کیا کیا طریقے سے صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا۔ کہیں پر فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں پر فرمایا اولئک هم الفائزون، کہیں پر فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں پر فرمایا اولئک هم المهتدون۔ کامیاب یہی لوگ ہیں، ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں، صحیح راستے پر چلنے والے یہی لوگ ہیں۔ الگ الگ الفاظ سے، الگ الگ جملے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کی عظمت کو، تعریف کو، فضیلت کو، اہمیت کو، مقام، مرتبے کو بیان گویا کہ حضرات صحابہ کرام کے ایمان کو ایک معیار بنا دیا گیا۔ اب دنیا کے مسلمانوں، اب تم کو ایمان لانا ہے تو کوئی نیا ادھر ادھر کا نہیں، صحابہ کرام جیسا ایمان لانا ہوگا۔ تم چاہتے ہو کہ آب کوثر میں نبی کے ہاتھ سے جام پینا تمہیں مل جائے، تم چاہتے ہو کہ پل صراط کا راستہ بجلی کی طرح پار کرو، تو ضروری ہے کہ تمہارا ایمان صحابہ جیسا ایمان ہو۔ اب اگر کوئی صحابہ پر ہی تبرہ کرے، صحابہ ہی کی شان میں گستاخی کرے، صحابہ ہی کو گالم گلوچ دے تو اس کے ایمان کا کیا ٹھکانا؟ کیسا ایمان لے؟ وہ تمام حضرات کان کھول کر سن لے، اگر صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو آپ سن لیں، میں نہیں کہتا، کوئی مولوی مفتی مقرر نہیں کہتا، خود قرآن کہتا ہے صحابہ کو اگر ایک گالی دو گے، صحابہ کی شان میں ایک جملہ کسو گے، صحابہ کی شان میں ایک بار تبرہ کرو گے تو قرآن دیکھو کیا کہتا ہے۔ اگر تم ایک گالی صحابہ کو دیتے ہو، اگر صحابہ کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ وہ منافق تھے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ درباری مولوی تھے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ صحابہ نے بہت کچھ چھپا دیا، گول کر دیا، تو سنو قرآن کہتا ہے اگر تم ایک جملے کے ذریعے سے صحابہ کی ناقدری کرو گے تو قرآن ایک نہیں کئی جملوں سے ناقدری کرے گا، کئی جملوں سے اس کی تردید کرے گا۔ صحابہ کو بیوقوف کہا، اب قرآن دیکھیے، قرآن نے صحابہ کو بیوقوف کہنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ پاگل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کے جملے کو ان کے منہ پر مارتے ہوئے کہا الا انہم هم السفہاء، خبردار صحابہ کی شان میں بیوقوف کہنے والا خود بیوقوف ہے۔ الا ان، ایک تاکید، ہم، دو تاکید، ہم السفہاء، تین چار تاکید کے ذریعے سے انہیں بیوقوف کہا گیا۔ اور آگے کیا فرمایا ولکن لا یعلمون، جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے وہ بے علم ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں۔ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، استہزاء کرے، اللہ فرماتے کہ ہم بھی تمہارا استہزاء کریں گے۔ جو صحابہ کو جو جملہ استعمال کرے گا، قرآن کا یہ طریقہ اللہ کی گویا کہ سنت ہے کہ اس کو وہی کہا جائے گا۔ اگر کوئی صحابہ کو کافر کہے تو قرآن کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ اس کو کافر کہنا چاہیے۔ اگر کوئی صحابہ کو منافق کہے تو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اس کو منافق کہنا چاہیے۔ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، فرمایا کہ صحابہ کے شان میں گستاخی کرنے والے، صحابہ کو بیوقوف کہنے والے، سمن بکمن عمیون، گونگے، بہرے، اندھے، فہم لا یرجعون، یہ ایسے گمراہ ہیں کہ کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ تو صحابہ کی شان میں جو گستاخی کرے گا، صحابہ کو جو جیسا جملہ استعمال کرے گا، قرآن کہتا ہے، قرآن اجازت دیتا ہے کہ اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار کرے۔